الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان میں سے جن کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے ان کی اس ضرورت کا زیادہ تر مدار کھیتی گرستی پر ہے. زمین سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے درخت سے جو پھل نکلتا ہے ان چیزوں سے اللہ کی بہت ساری مخلوقات اپنے کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. ہمارا اور آپ کا یہ ملک اور خصوصاً ہمارا یہ اسٹیٹ آسام، یہاں تو کھیتی اور گرستی کے لیے کافی زمین بھی ہے اور لوگ مختلف فصل اور مختلف غلہ اگاتے ہیں. ہندوستان میں خاص طور پہ پنجاب، ہریانہ اور یو پی کے بہت سے علاقے دھان کے لیے اور گیہوں کے لیے یعنی ان دونوں فصلوں کے لیے مشہور ہے. جو بڑے کسان ہیں ان کے کھیت میں بہت بڑی مقدار میں غلہ ہوتا ہے، وہ ان غلوں کو اور ان پیداوار کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں. سرکاری قانون اور نیم کے حساب سے سرکار باضابطہ پیداوار کی ایک قیمت سرکاری طور پر فکس کرتی ہے اور سرکار اسی قیمت پر کسانوں سے غلہ لیتی ہے. حتیٰ کہ بہت مرتبہ کسانوں سے زیادہ دام پر غلہ لے کر اور گورنمنٹ اور حکومت نقصان اٹھا کر کم قیمت میں عوام کو غلہ دیتی ہے، بیچتی ہے. ادھر تقریباً 3-4 مہینے پہلے ہمارے اور آپ کے اس ملک میں نیا جو زرعی قانون یعنی کسانوں کے حوالے سے کچھ نئے قانون اور نیم جو بنے ہیں جن کو لے کر کسان کئی مہینوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کیا اسلام ان قوانین کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی کچھ رہنمائی کرتا ہے یا نہیں؟ گورنمنٹ نے جو قانون بنایا
یہ صحیح ہے یا اس سے پہلے جو قانون تھا وہ صحیح تھا؟ چنانچہ نئے جو قوانین بنے ہیں اور جن کے خلاف میں کسان سڑکوں پر اتر آئے ہیں، اور 100 سے زیادہ کسانوں کی اب تک جان بھی جا چکی ہے، زیادہ ہے لیکن میں کم بتلا رہا ہوں۔ یہ نئے قوانین خاص طور پہ 3 قانون ہیں، جس کو تھوڑا سا سمجھ کر اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی مختصر وضاحت ہو جائے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ اب تک کسان سرکار کی طرف سے پیداوار اور غلوں کی قیمت فکس ہوتی تھی، اور اسی قیمت پر سرکار کے ساتھ کسان اپنی پیداوار اور غلوں کو فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا۔ اب نیا قانون یہ بنا کہ کسان کو سرکار کے پاس بیچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی سے اور اپنے من کے مطابق قیمت لے کر اور عوام کے ساتھ بھی کسان اپنا غلہ بیچ سکتا ہے۔ الفاظ، جملے اور یہ پوری بات جس طرح سے بیان کی گئی، واقعتاً ایک عام انسان اگر سنے تو اس کو اچھا لگے گا اور یہ کہے گا کہ یہ تو کسان کے لیے اچھا ہے کہ اب تک سرکار جو قیمت طے کرتی تھی اسی پر بیچنا پڑتا تھا، اب کسانوں کو چھوٹ دے دیا گیا۔ ہم یہاں جائیں گے، یہ اگر کہیں گے کہ 1000 روپے کنٹل، میں کہوں گا نہیں بیچوں گا۔ یہاں جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ بھائی 1500 یا 1200 1300، میری مرضی جہاں ہوگی، جہاں اچھی قیمت ملے گی وہاں پر ہم بیچیں گے۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو یہ قانون تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے، اور وہی آگے چل کر اصل پہلو اور اصل رخ بن جائے گا، اور کسانوں کو بہت خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بڑے بڑے کسان جن کے یہاں ہزاروں ٹن دھان گیہوں ہوتا ہے، ان کا سامان خریدنے کے لیے کوئی عام آدمی تو نہیں جائے گا، بڑا بڑا پونجی پتی یہ جائے گا، اور یہ جا کر ایک کسان کے پاس جا کر مل کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھو گیہوں ہے، گیہوں کا ریٹ تو ہے صحیح معنی میں 20 روپے کلو، اور میں تم کو 20 روپے کلو ہی دے رہا ہوں، 21 روپے کلو دے رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے اس سے 15 روپے میں لیا، تم کو بھی دینا ہے تو دے دو، نہیں تو 16 روپے لے لو۔ اس طرح سے لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے 15 میں بیچا اور ہم کو تو 16 مل رہا ہے، شاید اس سال گیہوں کی قیمت کم ہے، تو وہ یہ سوچ کر کم قیمت پہ اپنا غلہ دے دے گا۔ ایک قانون یہ ہے، اس کا نقصان کسان کو اس طرح سے ہوگا۔ دوسرا قانون یہ بنا ہے کہ کسان اگر چاہے تو کھیت میں پیداوار غلہ تیار ہونے سے پہلے وہ اپنا فصل یعنی اپنا غلہ، اپنی پیداوار کو وہ بیچ سکتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں اچھا قانون ہے، غریب آدمی ہے، پیسے کی ضرورت پڑی، غلہ تیار ہونے سے پہلے بیچ دیا، پیسہ مل گیا، وہ اس میں کھاد ڈالے گا، سار ڈالے گا، اچھی طرح سے کھیتی کر لے گا۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جس ٹائم میں کسان کھیتی کرتا ہے، عام طور پہ اس ٹائم میں کسان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں۔ اب کھیتی کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو وہ بڑے مالدار کے پاس جائیں گے، بڑے پونجی پتی کے پاس جائیں گے، اور مالدار یہ کہے گا کہ بھائی غلہ تو ہم کو ملے گا 3 مہینے کے بعد میں، اس وقت جو قیمت ہوگی وہ قیمت میں نہیں دے سکتا، تم کو اتنی قیمت میں
میں تمہارا غلہ خرید رہا ہوں، اگر تم کو منظور ہے تو تم پیسے لے لو اور غلہ کٹنے کے بعد، تیار ہونے کے بعد مجھ کو غلہ یعنی کہ دھان چاول گیہوں جو بھی ہے وہ دینا۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو قیمت کم مل رہی ہے، بعد میں چل کر فصل اگر خراب ہو جائے، دھان بڑھیا نہیں ہوا، تو کسان میں اور خریدنے والے پونجی پتی میں، مالدار میں ٹکراؤ ہوگا۔ مالدار کہے گا کہ میں نے تم کو زیادہ قیمت دے دی، کسان کہے گا کہ نہیں، جو قیمت فکس ہو گئی اسی قیمت پہ میں غلہ دوں گا۔ دونوں میں مقدمہ یا دونوں میں جھگڑا، اختلاف لگے گا، کورٹ پہنچیں گے دونوں۔ جب کورٹ پہنچے گا مقدمہ اور کیس لے کر، تو ظاہر سی بات ہے علاقے کا جو کورٹ ہوگا یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ، وہاں بھی، اس کے بعد ہائی کورٹ وہاں بھی، اور سپریم کورٹ وہاں بھی، بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے پونجی پتی زیادہ سے زیادہ رشوت یا ادھر ادھر کا دائیں بائیں کر کے اور کسان کو مجبور کر دے گا قیمت کم کرنے پر۔ دوسرا قانون یہ ہے۔ تیسرا قانون جو کسانوں کے لیے بنا ہے اور جس کو لے کر کسان بالکل روڈ پر، سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ 1955 میں 1955 میں ایک قانون بنا تھا، اور وہ قانون یہ بنا تھا کہ جمع خوری، اسٹاک، کسی چیز کا اسٹاک کرنا، جو ضروری چیز ہے اس کا اسٹاک کرنا اور جمع خوری کرنا، یہ قانوناً جرم تھا۔ اگر ایک آدمی مارکیٹ میں پیاز نہیں ہے اور اس کے گودام میں بہت پیاز پڑا ہوا ہے، وہ اس کو اسٹاک کر کے رکھے ہوا ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے مارکیٹ میں، تو یہ گورنمنٹ کی نظر میں یہ بڑا جرم تھا۔ اب نیا قانون میں کیا کیا ہے؟ جو چیزیں ضروری ہے، جس کا اسٹاک کرنا منع تھا اور جس کو جرم شمار کیا جاتا تھا، اب نئے قانون کے اندر ان میں سے کچھ چیزوں کو نکال دیا گیا۔ مثال کے طور پہ دال، کہا گیا کہ یہ ضروری چیز نہیں ہے، اس کا اسٹاک کر سکتا ہے، یہ جرم نہیں ہوگا۔ تیل، یہ ضروری چیز نہیں ہے، اس کا اسٹاک کر سکتا ہے اور اسٹاک کرنا یہ جرم نہیں ہوگا۔ آلو، یہ ضروری چیز نہیں ہے، اس کا اسٹاک کر سکتا ہے، اس کا اسٹاک کرنا، جمع خوری کرنا جرم نہیں ہوگا۔ پیاز، اس کا بھی یہی حال ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ضروری چیزوں سے نکال دیا گیا اور سرکار نے یہ ادھیکار اور اختیار دے دیا کہ ان چیزوں کو اگر کوئی اپنے گودام میں، اپنے ویئر ہاؤس کے اندر جمع کر کے رکھتا ہے، اسٹاک کر کے رکھتا ہے، تو حکومت کی نگاہ میں یہ جرم نہیں ہے، یہ کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تیسرا قانون یہ بنا ہے۔ ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو 3 قانون ہیں اس کا نقصان صرف کسان کو ہوگا۔ شریعت کیا کہتی ہے وہ تو میں بعد میں بتلا رہا ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ تینوں قانون مکمل طور پہ پاس ہو کر نافذ ہو جاتا ہے، اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے، تو کسان کا جو نقصان ہوگا ہی، ہمارا اور آپ کا بھی بہت نقصان ہوگا۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے جو پیاز آج ہم 15 روپے، 20 روپے، 25 روپے، آلو 10 روپے، 12 روپے کلو خریدتے ہیں، وہ ہم کو اور آپ کو 100 روپے میں بھی خریدنا پڑ سکتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بھی کھتی اور ہمارا اور آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب کسان کا پروٹیسٹ کرنا یا اس کا دھرنا دینا یہ صحیح ہے یا غلط، وہ آپ فیصلہ کریں گے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ان قوانین کے سلسلے میں، ان آئین کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا مذہب یعنی اسلام کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیے 2 بنیادی چیز ہے جس کا اسلام میں بہت سختی سے پالن کیا جاتا ہے اور بہت سختی سے اس کے پالن کرنے کا ہم کو اور آپ کو شریعت نے حکم دیا ہے۔ نمبر 1 عدل۔ عدل کے معنی ہے انصاف، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ ان قوانین کو اگر صحیح مان لیا جائے
تو حقیقت میں کسانوں کے ساتھ نا انصافی ہوگی، کسان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کھیت میں دھوپ کھا کر، بارش میں رہ کر، اپنے آپ کو بیمار بنا کر ہمارے اور آپ کے لیے محنت کرتا ہے، اور جب اس کا غلہ تیار ہو جائے گا، فصل تیار ہو جائے گی، تو جتنا پیسہ اس نے خرچ کیا، یہ پونجی پتی لوگ کوئی گیم ایسا کھیلے گا جس کی بنیاد پر اس کو اپنا لگایا ہوا پیسہ، اپنی لگائی ہوئی پونجی بھی کسان کو نہیں مل پائے گی، اور جتنا آتم ہتیا اور خودکشی کسان ابھی کر رہا ہے، اس کا کئی گنا زیادہ آتم ہتیا اور خودکشی کرنے والے بعد میں پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ بالکل عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ نمبر 2، اسلام ہمیں اور آپ کو ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، لا ضرر ولا ضرار، یعنی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کسی کو مجبور کر کے اور اس کا سامان نہیں خریدنا ہے۔ حدیث میں باضابطہ بیع المضطر، یہ ایک چیپٹر آتا ہے حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں، کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اور کم قیمت پر اس کا سامان خریدنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اسلامی شریعت کے اندر یہ بالکل بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس پیسے کی ضرورت تھی، پیسہ نہیں ہے، اور یہ پین ہے، میں سوچا اس کو بیچ دوں گا، اس کی قیمت مارکیٹ میں 10 روپے ہے، 10 روپے مل جائے گا تو میں ایک پیٹ کھانا کھا لوں گا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ مولانا صاحب پین مجبوری میں بیچ رہا ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ آپ نے مجھ کو آ کر کہا کہ مولانا صاحب یہ پین اگر آپ ہم کو 5 روپے میں دیں گے تب تو ہم خریدیں گے، نہیں تو ہم نہیں خرید سکتے، اور کہیں آپ کا یہ پین اس سے زیادہ قیمت میں نہیں بکے گا۔ آپ میری مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بیع مضطر ہے جو شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ تو نمبر 1، یہ تینوں قانون جو کسانوں کے لیے، کسانوں کے خلاف ایک طرح سے بنا ہے، نمبر 1، اس میں کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور نمبر 2، کسانوں کو نقصان پہنچانے کی اور کسانوں کو ان کی پونجی اور ان کا مال بھی حاصل نہ کرنے کی ایک بہت بڑی پلاننگ اور سازش ہو رہی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے، خاص طور پہ ان تینوں قوانین کے اندر ہمارے اور آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہے کچھ چیزیں جو 1955 میں جس کی جمع خوری اور جس کا اسٹاک کرنا شریعت کی یہ گورنمنٹ نے جس کو جرم قرار دیا تھا، آج ان چیزوں کو ضروری چیزوں سے نکال دیا، جیسے دال، تیل، پیاز، آلو، اس طرح کی چیزیں۔ اب اس کا بڑا بڑا جو مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار، چاہے اڈانی، امبانی یا اس طرح کا اور کوئی ہو، وہ بڑے بڑے کولڈ سٹور بنائیں گے، ویئر ہاؤس بنائیں گے، اور ٹن، لاکھوں ٹن میں وہ اس طرح کی چیزوں کو جمع کر کے رکھے گا۔ شریعت میں، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو احتکار کہا جاتا ہے۔ احتکار مسلم شریف، بخاری شریف اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتکر یعنی اسٹاک کرنے والا، ضرورت کے باوجود اپنے سامان کو مارکیٹ میں نہ بھیجنے والا، اللہ کی اس پر لعنت ہے، وہ شخص غلط کام کرتا ہے، ایسا کام کرنا شریعت میں صحیح نہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی اسٹاک کا رواج تھا، طریقہ تھا، اور حدیث میں یہ چیپٹر بھی آیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے تلقی رکبان۔ تلقی رکبان یہ صحیح نہیں۔ تلقی رکبان کی کیا شکل تھی، میں اس کو بتا کر اپنی بات ختم کر دوں، آئندہ پھر دیکھیں گے۔ تلقی رکبان کی شکل یہ تھی کہ پہلے زمانے میں تو بڑا بڑا کولڈ سٹور نہیں تھا، ویئر ہاؤس نہیں بنا ہوا تھا۔ اب لوگ کیا کرتے تھے، بزنس کرنے والے ایک ٹاؤن میں جاتے تھے، وہاں کا سامان خرید کر اور دوسرے ٹاؤن میں آ کر وہاں بیچتے تھے، وہاں کا سامان خرید کر تیسرے ٹاؤن میں جا کر بیچتے تھے۔
اب ٹاؤن کا جو بڑا بزنس مین ہے اس کو پتا چلتا تھا، مثال کے طور پہ پتا چلا کہ شیلانگ سے اورنج کملا یہ آ رہا ہے گوہاٹی، ایک مثال دے رہا ہوں، شیلانگ سے کملا گوہاٹی آ رہا ہے، اورنج گوہاٹی آ رہا ہے، گوہاٹی کا سب سے بڑا جو بزنس مین ہے اس کا کملا کا اورنج کا، وہ آگے بڑھ جاتا تھا۔ مثلا جہاں سے وہ شیلانگ کا راستہ کٹتا ہے، کیا ہے جگہ وہ؟ جورا باٹ۔ جورا باٹ میں آ گیا، جورا باٹ سے اور تھوڑا اندر شیلانگ کی طرف چلا گیا، اب جو کملا لے کر آ رہا ہے ایک بڑا آدمی یا 2 4 10 20 کسان، اس کو وہیں پر روک لیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ دیکھو بھائی، تم ٹاؤن میں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، کون لے گا نہیں لے گا، پریشانی ہوگی، تم ہمارے ساتھ یہیں پر معاملہ کر لو اور جتنا کملا تم لے کر آئے ہو میں اس کی قیمت دے کر تم سے یہیں لے لیتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ یہ سوچتا تھا کہ صحیح معنی میں وہاں جاؤں گا، کدھر بیچوں گا نہیں بیچوں گا، 2 پیسہ 4 پیسہ اگر کم ملتا ہے ٹینشن تو نہیں ہے، یہاں پر بیچ دیتے تھے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا تلقی رکبان، یعنی سواری پر جو سامان لے کر آتے تھے آدھے راستے میں مل کر اس کو ٹاؤن میں مارکیٹ میں آنے سے روک دیا جائے اور اس کا سامان لے لیا جائے، اور اب ہمارے کنٹرول میں آ گیا، ہم اس کو اسٹاک کر کے رکھیں گے، جمع کر کے رکھیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق ایک قیمت فکس کریں گے، ریٹ طے کریں گے اور اس کے حساب سے ہم بیچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ اور بھی کچھ چیپٹر ہے، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو اگلے ہفتہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اس حکومت کو اللہ انصاف کرنے کی اور کسانوں کی بات اور مجبوری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ بھی دعا کرتے رہیں، یہ مت سمجھے کہ یہ صرف کسانوں کے حق میں، کسانوں کے خلاف ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔